بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کی کسی بات پر ہم اصلاح کریں گے تو مان جائے گا، لیکن پھر یہ کہہ کر صرف نہیں کرتے کہ نہیں بھائی اس کی زندگی ہے، ہمیں کیا، تو ہم اس کی زندگی میں کیوں دخل اندازی کریں؟ تو کیا یہ سوچ مناسب ہے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اصلاح کی، اسے یقین ہے اصلاح کی میں نے تو بات مان جائے گا، پھر بھی بس ہمیں کیا، ایسے کر کے بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک امتی ہے نا، تو امتی کو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مبلغ بنایا ہے۔ واہ واہ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ سبحان اللہ۔ تینوں درجوں کے ساتھ بتا دیا کہ اگر تم برائی کو ہوتا دیکھ رہے ہو اور تم اسے ہاتھ سے بدل سکتے ہو، جیسے حکمران ہیں، والدین ہیں، تو اس کو ہاتھ سے بدلو، صحیح، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے بدلو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو، اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانو گے تو پھر یہ دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اس سے نیچے جائیں گے تو پھر ایمان کے درجات ہی ختم ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ اسی لیے یہ سوچنا کہ یار مجھے اس کی پرسنل لائف کے اندر دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ پرسنل اس کے معاملات جو ہیں اس میں آپ دخل اندازی نہیں دے رہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک شخص کو اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو اس کی برائی منتقل ہو کے دوسرے میں جائے گی، پھر دوسرے سے تیسرے میں، پھر چوتھے میں، اور پھر ہو سکتا ہے یہ آپ کے گھر کے اندر بھی ہے۔ اللہ، تو یہ اس کا پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ آپ کا بھی پرسنل میٹر ہے کہ اسی سے برائی ہوتی بھی، چونکہ آپ کا قریبی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا مان جائے گا، تبھی تو آپ قریبی ہے، تبھی تو مان جائے گا نا۔ تو اس کا مطلب وہ برائی متعدی ہو کے آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سرکار علیہ السلام نے ہر ایک کو مبلغ بنایا ہے۔ تو یہ سوچ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سامنے والے کو سمجھائیں گے تو آپ کو شریعت نے ایک ذمہ داری دی ہے، حتیٰ کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ میں سمجھاؤں گا اور وہ مان جائے گا تو چاہے یہ خود بے عمل ہو، یہ سامنے والے کو ضرور سمجھائے، اس کے لیے سمجھانا واجب ہے۔ یعنی خود نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کو پتہ ہے میں کہوں گا تو سامنے والا پڑھ لے گا، تو اس کو سمجھانا واجب اور خود اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی بڑی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کا پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ شرعی تقاضے ہیں، یہ سوسائٹی کا میٹر ہے اور ہر ایک سوسائٹی کا ذمہ دار ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں نے یہ بھی میرا مشاہدہ رہا ہے، آپ کا بھی رہا ہوگا، کہ وہی صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ نہیں بھائی اس کا ہمیں کیا، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہونا، اگر ذاتی مسئلہ ہو اسی بندے سے تو وہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے، اس نے میری ذات پہ بات کیسے کی، اور شرعی معاملہ ہے تو وہ بولتے ہیں ہمیں کیا۔ دیکھیں یہ ہمارے یہاں پہ بڑا جو نا وہ ایک سمجھ لیں کہ تشویشناک صورتحال ہے کہ جب ہماری اپنی ذات پہ بات آتی ہے نا تو ہمارے اندر ہمت بھی آ جائے گی، ہم مروت کے تقاضوں سے باہر بھی آ جائیں گے، جوش، جذبہ، کانفیڈنس سب آ جائے گا، سب آ جائے گا، لیکن الفاظ بھی مل جائیں گے ہمیں، لیکن جب شریعت کی بات آئے گی نا تو بولیں گے یار سمجھ ہی نہیں آ رہا، میں کیسے سمجھاؤں، کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ برا مان جائے گا، تو پھر ساری افکار غالب ہو جاتی ہیں، پھر سارے مروت کے تقاضے آ جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کے ساتھ ہم نے چونکہ رسمن تعلق رکھا ہے اس لیے ایسا ہے۔ اگر وہی جذباتی تعلق جو اپنی ذات کے ساتھ ہے نا وہ شریعت کے ساتھ ہوتا تو کبھی یہ سوچ و فکر نہیں آتی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے بھی بندے کا پتہ لگتا ہے کہ اس کے لیے شریعت کے معاملات کتنے مقدم ہیں اور اپنی ذات کے لیے وہ کس انداز سے سوچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ معیار عطا فرمائے کہ جس میں رب اور رب کے محبوب کی رضا ہے۔